آیت نمبر 34 سورہ صاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا دیا، بہت ہی اچھے بندے تھے وہ، اور ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے دوری ہو گئی تو وہ سارے گھوڑے ہی اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک اور معاملے میں آزمایا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں نے جہاد میں کچھ سستی دکھائی تو ان سے بہت سخت دل برداشتہ ہوئے، اور پھر انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آج کی رات جو آنے والی رات ہے، اس میں میری جتنی بیویاں بھی ہیں میں ان تمام کے پاس جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے بیٹا دے گا، اور گھر کی جو ہے نا وہ ایک فوج تیار ہو جائے گی، مجھے تمہاری محتاجگی نہیں رہے گی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے کہ ان کی 70 بیویاں تھیں، بعض نے 90 اور بعض نے 100 والے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن اس معاملے میں انشاءاللہ کہنا یہ بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ایسا ہوا کہ ان 100 میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی ناقص، ناقص الخلقت، یعنی وہ بھی پوری طرح صحیح نہیں تھا۔ اور جب دائیا نے لا کر ان کی کرسی پہ رکھا، ان کے تخت پہ رکھا لا کر ان کے سامنے، تو جب اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ مجھ سے کچھ کمی ہو گئی، اور پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو ایک نادانستہ ایک لغزش تھی اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر جو ہے نا وہ یعنی آہوزاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں ان کو بڑا مقام اور بڑی چیزیں دی جو بھی آگے آ رہا ہے۔ جس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے سوال کیا تھا، فرمایا تھا کہ چلو کل جواب دے دوں گا۔ 3 سوالات کیے تھے یہودیوں سے سیکھ کر کہ ایک کچھ لوگ غائب ہو گئے تھے، وہ کون ہیں، اور وہ شخص جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا وہ کون تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بتا دوں گا، یہی تھا کہ وہی آئے گی تو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو جس کی وجہ سے 15 دن وہی بند رہی، اور کافر آگے کہتے تھے جی تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ میرے محبوب نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے دشمنی کی، نہ ناراض ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو آنے والی زندگی ہے وہ آپ کو بڑی سنہری عطا فرمائیں گے، بلندیاں ہی بلندیاں ہوں گی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آئندہ یعنی پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ آئندہ کسی کام کا بھی ارادہ ہو تو اسے کہیں کہ انشاءاللہ ضرور کے ساتھ۔ اور پھر ان تینوں سوالات کے جواب بھی قرآن مجید میں نازل فرمائے کہ روح کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اس کی اور کوئی حقیقت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، باقی اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ جو گم ہو گئے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اصحاب کہف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور کافر قوم انہیں گمراہ کرنا چاہتی تھی، انہیں اپنا ایمان بچا لیا، 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ اور جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا وہ حضرت ذوالقرنین تھا۔ اسی طرح یہاں بھی تھوڑا سا معاملہ ہوا، بس انشاءاللہ رہ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی منشا کے مطابق ہر بیوی سے بچہ پیدا ہوتا، اور ہر ایک ان کی منشا کے مطابق، لیکن صرف انشاءاللہ نہیں کہا تو جو ہے اس کی وجہ سے صرف ایک آیا، اور وہ بھی کیا جی ناقص۔ اسی کا تذکرہ فرمایا
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق فتنہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا علی کرسی ہی ان کے کرسی تخت پر جسداً ایک دھڑ ناتمام ناقص الخلقت بچہ، ثم اناب اور پھر انہوں نے رجوع کیا کہ جب وہ سامنے دیکھا نا تو سمجھ گئے بھائی معاملہ کو گڑبڑ ہوا ہے، تو ثم اناب فوری اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کیا کہا جی؟ ہاں یہاں جو ہے نا دو دعائیں کی، قالا عرض کی نے اللہ تعالیٰ سے ربی اے میرے رب اغفر لی میری بخشش فرما دیں، یہ جو مجھ سے نادانستہ طور پہ کام ہو گیا ہے اس میں مواخذہ نہ کر، اور یہ غلطی نہیں ہے، نادانستہ جو کام ہوتا ہے وہ گناہ تو نہیں، انبیاء تو ویسے بھی معصوم ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک عربی کا محاورہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو بعض دفعہ نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اگر وہ کام کریں تو وہ ان کی گناہ بن جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو مقربین جتنا زیادہ قریب ہوگا اس میں اتنا زیادہ ہی کہ اسے محتاط اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو خیر دعا کی، قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب میری بخشش فرما، وہب لی، دوسری دعا وہب لی اور مجھے عطا کر دے ملکن ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد جو نہ مناسب ہو یا نہ لائق ہو میرے بعد کسی ایک کے لیے، لا ينبغی نہ مناسب ہو نہ لائق ہو لأحد کسی ایک کے لیے بھی من بعدی میرے بعد، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے بے مثال جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک آپ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ وہاب کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہاب یہ مبالغہ ہے، ہبہ کہتے ہیں نا مفت میں چیزیں دینا، تو مفت میں دینے والے، بہت زیادہ دینے والے۔ کتنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، رب ذوالجلال کی عطا کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا شروع کرے تو کبھی بھی جو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے عرض کی یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا کر دیں کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ایک تو وہ جو گھوڑے ذبح کیے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا، اور وہ بڑی نرم ملائم ہو کے چلتی اور ان کے تخت کو اٹھاتی، جہاں چاہتے ادھر لے جاتے۔ صبح کو دمشق میں بیٹھے ہیں، 12 بجے جو ہے کابل پہنچ گئے، شام کو جو ہے یمن آ گئے، اور اگلے دن جو ہے نا وہ ایران کے کسی شہر میں آ گئے۔ اس طرح جو ہے نا ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، تخت کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جاتی تھی جہاں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی نعمت کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا ہوا تھا، اور جنات ان کے لیے کام کرتے تھے باقاعدہ۔ کچھ جنات جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے بیت المقدس، یہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے ہی تعمیر کروایا۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جب موت کا وقت قریب آیا نا تو فرشتے آ کے نبی سے اجازت لیتے ہیں پہلے باقاعدہ، آپ کا ٹائم پورا ہے، آپ نے جانا یا دنیا میں رہنا ہے۔ تو انبیاء سے ہر نبی سے فرشتہ آ کے اجازت لیتا، تو ان سے بھی جب اجازت لی تو انہوں نے کہا یار جانا تو ہے لیکن یہ کام آدھا رہ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ پھر ان کو ایک ترکیب سوجی، تو انہوں نے ایک شیشے کا جو ہے نا وہ چھوٹا سا گنبد نما بنایا، محل چھوٹا سا، اور اس کے اندر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور وہاں ملک الموت نے روح قبض کر لی، اور اسی حالت میں رہے، بعض نے کہ 4 مہینے 6 مہینے یا سال، جب تک اللہ نے چاہا۔ اور جب وہ جنات سے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کام کرو، اور وہ ایسے بالکل دیکھ محسوس بھی ایسے ہو رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا جیسے زیادہ تر تو بالکل معطر ہوتا ہے، اسی طرح نرم ملائم۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں خاص یعنی وطیرہ حیات رکھا ہوتا ہے۔ اب اسی حالت میں وہ جنات دیکھتے ہیں ان کو تو پھر کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کام مکمل ہوا اور ادھر سے جو ہے وہ لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا۔ اور خود قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ جب وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو وہ لاٹھی ٹوٹی، اور پھر جب وہ ان کا جسد آتر زمین پہ گرا تو پھر جو ہے نا انہیں جنات کو پتہ چلا جی یہ تو فوت ہو گئے تھے، اور وہ کہنے لگے کاش کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی تکلیف ہمیں نہ ہوتی۔
کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے تو تابع تھے، ڈرتے تھے ان سے، بعد میں تو کسی کے اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ محلات بناتے تھے، اور پھر اسی طرح بڑی بڑی دیگیں، چولہوں پہ چڑھی ہوئی دیگیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ مجسمے بناتے تھے ان کے لیے، اور اسی طرح غواص کچھ ایسے تھے جو سمندروں میں غوطہ لگا کے ان کے لیے موتی نکال کے لاتے تھے۔ تو جنات ان کے تابع تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو سرکشی کرتے تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے باندھ دیتے تھے، قید کر دیتے تھے۔ ہاں، جو زیادہ سرکش شیاطین جنات تھے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ان کو قید کیا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو مجھے نماز میں پڑھ رہا تھا تو مجھے شیطان نے بڑا پریشان کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز توڑ کے نا اس کو پکڑ کے باندھوں تاکہ صبح سارے دیکھیں اس کو، لیکن پھر کہتا مجھے یاد آ گئی اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ دینا جو میری طرح ہو۔ تو جنات ان کے تابع تھے اور میں بھی ان کو باندھ دوں تو پھر یہ کہ ان کی بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے میں نے چھوڑ دیا۔ تو خیر جنات ان کے تابع تھے، ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا تھی، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عطا ہے اے سلیمان تم پر، فمنن آپ اس میں سے لوگوں کو دیں، او امسک یا اپنے پاس رکھیں، بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں آپ پر، آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے، یہ کھلی عطا ہے ہم نے دے دی آپ کو۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا جی، اللہ کی طرف سے باوجود چھوٹ کے بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا پابند رکھتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ آپ نے یہ ازواج میں سے جس کو مرضی قریب کر لیں، جس کو مرضی دور کر، آپ پہ کوئی یہ نہیں جو ہے نا وہ باری وغیرہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر ایک کو مناسب ٹائم دیتے، پھر ہر ایک کے لیے باری مقرر، اور پھر ہر ایک کے لیے پوری برابری کی کوشش کرنے کے باوجود پھر فرماتے کہ یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اور جس کا میں مالک نہیں یعنی دلی محبت اس میں میرا مواخذہ نہ کر۔ حالانکہ اجازت ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے جی اتنا اپنے آپ کو پابند رکھا ہوا ہے، پورا انصاف کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اتنی کھلی اللہ نے دولت دی اور پھر اس میں اتنی اجازت بھی دی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بادشاہ بے مثال جس کی مثال نہیں ملتی، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ سرکاری جو ہے نا وہ خرچے سے یا بیت المال سے یا جو اس کا حکومتی جو پیسہ ہے اس سے اپنے گھر کے خرچے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے۔ تانبے کے کچھ برتن بناتے تھے یا ٹوکریاں بنا کے جو ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، جس طرح داؤد علیہ السلام جنگی لباس بنا کے اور یہ اس طرح کی ٹوکریاں اور اس طرح کی چیزیں بنا کے جو ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا بادشاہی میں فقیری اس کو کہتے ہیں، بادشاہی میں کیا ہے جی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسے ہی دیکھیں کہ اللہ کے نام پہ 100 اونٹ قربان کیے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن اپنی زندگی ایسی فقیرانہ گزاری ہے کہ اللہ سے خود دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک دن دے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن نہ دے تاکہ تجھ سے مانگوں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر اللہ فرماتے فسخرنا، بس ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا لہو اس کے الریحہ ہوا کو، تجری جو ہوا چلتی تھی بامرہ ہی ان کے حکم سے، رخاء نرم نرم، یہ نہیں کہ بھئی تخت کو پکڑا اور کہیں سے کہیں نہیں، بڑے آرام سے اٹھا کے حیث و اصاب جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے، چلتی تھی ان کے حکم سے بڑی نرم نرم جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے۔ والشیاطین اور ہم نے تابع کیا ان کے جنات کو، کل بناء و غواص ہر ایک عمارت بنانے والا، غوطہ لگانے والا، کہ ان میں سے کچھ ان میں سے یعنی جو ہے عمارتیں بنا سکتے تھے بڑی بڑی، اور اسی طرح غوطے لگاتے تھے، سمندر میں غوطہ لگا کے اس سے موتی نکالتے تھے۔ وہ آخرین اور کچھ اور بھی تھے، مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسواد بیڑیوں میں۔ ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فمنن بس آپ احسان کریں، او امسک یا روک کے رکھیں، کسی کو نہ دیں، بغیر حساب، یہ بغیر حساب۔ وَإِنَّ لَهُ ہاں اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ بے شک لہو ان کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لَزُلْفَا البتہ بڑا مرتبہ تھا، کہ ہمارے ہاں بڑے ہی صاحب مرتبہ تھے سلیمان علیہ السلام، وحسن مآب اور ان کے لیے ہمارے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنت میں، اعلیٰ۔ ظاہر ہے جو اتنے زیادہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ملنے کے باوجود بھی رب ذوالجلال سے اپنا تعلق بنا کے رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت سے نوازتا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی مشکل آئی تو کس کو پکارا جی؟ اللہ۔ تو ایوب علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے، ایک تھے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ جو سارے بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسی لیے کہ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ جو اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور نام ان کا یعقوب ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے عیس، عین یا صاد، عیس، حضرت عیس، یعنی اسحاق علیہ السلام کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ اور یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے، یہ حضرت عیس کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ 5ویں پشت پر ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب تفسیروں میں لکھا ہے ایوب بن موس بن زارح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم، کہ ان کے والد محترم کا نام تھا موس، دادا کا نام تھا زارح، پردادا وہی حضرت عیس، اور لکڑ دادا حضرت اسحاق، اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورت جوانی عطا کی اور بڑا مال بھی دیا، بڑی اولاد بھی عطا کی، ہر چیز کی فراوانی تھی، زندگی بڑی خوشحال تھی، بڑی خوشحال زندگی۔ لیکن کہتے ہیں شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو عبادت کرتا پھر رہا ہے نا اللہ اللہ، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر یہ چھن جائے تو پھر دیکھیں گے کون کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ ساری اولاد بھی فوت ہو گئی، سارا مال جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، بیویاں بھی باقی سب ختم، صرف ایک بیوی باقی رہ گئی جن کا نام تھا بی بی رحمت۔ اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید جسمانی تکلیف، بیماری میں مبتلا ہوئے، بڑے لاغر کمزور ہو گئے۔ تو اسی طرح چلتا رہا، اور اس بیماری میں بھی انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت کی، بلکہ جس طرح خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اس حالت میں تو اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اسی میں وقت گزرتا گیا تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ وہ کئی کام کے لیے گئی ہوئی، ان کے لیے کوئی خدمت میں وہ مصروف تھی، ہر وقت خدمت کرتی رہتی، انہی کے لیے کوئی کھانے پینے کی کچھ چیزیں لینے گئی تو راستے میں شیطان ملا انسانی شکل میں، اور وہ کہنے لگا کہ آپ کا سنا ہے میں نے کہ آپ کا خاوند بیمار ہے، تو بس آپ اس کو یہ دوائی لے کے دے دینا اور کہنا جی کہ بس اتنا کہہ دے اس کو کھا کر کہ بھئی وہ فلاں جو بابا تھا اس نے جو دوائی دی تھی اس نے مجھے ٹھیک کر دی، بس یہ لفظ کہہ دے بس۔ تو جب عورت ہے انہوں نے تو کہا بھئی شفا ملنی چاہیے، اور اتنی برا مسئلہ بھی نہیں تھا، بات بھی ایسی بری نہیں تھی، وہ اس سے لے لی اور اس کی بات مان لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر جب وہ یعنی دی اور ان کے سامنے پوری بات بیان کی تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان نے وار کر گیا، تو فوراً جو ہے نا وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگ کے التجا کی کہ یا اللہ اب تو میرا دشمن بھی جو ہے نا وہ وار شروع کر دی اس نے مجھ پر، تو یا اللہ مجھے بچا اور مجھے صحت عطا کر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ بڑی تکلیف ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ٹھیک کرنے والے ہیں، لہذا مجھے ٹھیک کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہی پانی کا چشمہ جاری کیا، فرمایا یہ ٹھنڈا اور بڑا بہترین پانی ہے، اس کو پئیں بھی اور غسل بھی کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، ٹھیک ہو گئے۔ لیکن ساتھ جو ان کی زوجہ مطہرہ تھی انہوں نے جو بات کہی تھی نا کہ بھئی مجھے اس طرح ملا، اور تو سخت غصے ہوئے اس کی طرف کہ آپ نے اس کی بات سنی کیوں ہے، ماری کیوں ہے، آپ نے اس کی بات مانی کیوں ہے۔
میں اگر ٹھیک ہو گیا تو آپ کو میں 100 کوڑے لگاؤں گا، قسم اٹھا لی، خدا کی قسم میں آپ کو کیا لگاؤں گا، 100 کوڑے لگاؤں گا۔ آپ نے کیوں اس کی بات مانی؟ بیچاری بھی پریشان، انہوں نے کہا جی میں تو صرف آپ کی صحت کے لیے کی، لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر ظاہر ہے وہ خادمہ تھی اور بڑی خادمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کہ آپ جو ہے نا قسم نہ توڑیں، حانث نہ ہو، قسم پوری کرنے کا ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ایک تنکوں کا ایک گچھا لیں جس میں وہ 100 تنکے ہوں، جس طرح یہ جھاڑو کے ہوتے ہیں نا، تو اس کو مار دیں ان پہ، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی بھی جان بچے گی۔ پھر وہ ایسا ہی کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بعد میں اس تکلیف کے بعد جب تندرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت بھی عطا کی، اور پھر پہلے سے ڈبل اولاد بھی اور پہلے سے ڈبل مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن یہ کہ وہ اپنی آزمائش میں پورا اترے۔ آج دیکھیں نا، ایک شرک تو وہ نا جو مشرکین کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا شرک ہم بھی کرتے ہیں، وہ میرے اندر بھی ہے، ہر ایک کے اندر ہے، ویسے اس کو نا نکالنا چاہیے آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی بیماری کوئی تکلیف ہوتی ہے نا جی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، حکیم کے پاس چلے گئے، دوائی لے لی اور اسے ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، اس نے دوائی دی، میں ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ مطلب اگرچہ یہ یعنی کفر نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مطلب یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہاں کہنا چاہیے، یہاں یہ کہنا چاہیے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی اور اللہ نے مجھے شفا دے دی، اس کو شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ تو دیکھیں نا کہ وہاں وہ چھوٹی سی بات تھی نا کہ اس نے بابے نے شفا دے دی، بات ادھر کی تھی نا جی، لیکن کیا جی انہوں نے نہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ سنی کیوں، اور پھر اتنے غصے ہوئے کہ قسم اٹھا لی 100 کوڑے لگاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بتایا۔ تو خیر، وَاذْكُرْ تذکرہ کیجیے یا یاد کیجیے عبدنا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، کہ تذکرہ کیجیے اپنے اس قرآن میں یا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، یا یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جب نادا پکارا اس نے ربہ اپنے رب کو، انی بے شک مسنی شیطان ہو کہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے شیطان نے، یا مجھے پہنچائی ہے شیطان نے، بے نصبن تکلیف و عذاب اور ایذا۔ اس نادا جب پکارا ربہ اپنے رب کو، انی بے شک مسنیہ مجھے پہنچائی ہے، الشیطان و شیطان نے، بے نصبن تکلیف و عذاب اور ایذا، یعنی مجھے شیطان نے سخت جسمانی اور ذہنی ہر اعتبار سے پریشان کر دیا۔ وہ جو یعنی ان کی زوجہ مطالعہ سے کہا کہ یہ دوائی لے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو، اور دوسرے مقام پر ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے اور شدید بیماری نے مجھے پکڑا ہوا ہے، یا اللہ آپ ارحم الراحمین نے مجھے صحت عطا کریں۔ تو وہاں ہے نا فاستجبنا لہ، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہاں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ارکز مارو، برجلک اپنا پاؤں، کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، کیا ہوگا، ھذا مغتسل، یہ ایک نہایتی غسل کے لیے چشمہ ابل جائے گا، باردن جو ٹھنڈا بھی ہوگا، وہ شراب اور پینے کے لیے بھی ہوگا۔ مغتسل یہ وہ اس میں ظرف ہے، نہانے کی جگہ، یعنی نہانے کی بھی جگہ ہے اور بہترین ٹھنڈا خوبصورت پانی ہے، اور ساتھ جو ہے نا وہ شراب پینے کے لیے بھی ہے، کہ پانی پئیں بھی اور اس کے غسل بھی کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک تو ہو گئے، پھر کیا ہوا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کر دیا ان کو، اہلہ ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اور ان کے ساتھ، وَمِثْلَهُمْ اور ان کی مثل، ماہم ان کے ساتھ، وَمِثْلَهُمْ اور ان کے برابر، معاہم ان کے ساتھ، اور یعنی اور بھی کتنے دے دی، رحمتم منا یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکرا اور یہ نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتنے جو صبر والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب صبر کیا تو کیا دیا اللہ تعالیٰ، وخذ اور اللہ فرماتے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ لیں، بے یدے کا اپنے ہاتھ میں، ضغثاً ایک تنکوں کا گٹھا، فضرب بھی پس ماریں آپ اس کو، ولا تحنس اور آپ حانث نہ ہوں، یعنی آپ قسم کو نہ توڑیں، یعنی کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی قسم پوری کریں آپ، کیونکہ یہ جو آنے والی قسم ہوتی ہے نا جی، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے جی میں خدا کی قسم یہ کام کروں گا، تو اب اگر وہ کام کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ناجائز ہو تو نہیں کرنا چاہیے، جائز ہو تو پوری کر لیں۔
اور اگر پوری نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کفارہ ہے، 3 روزے رکھے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ان کو کپڑا پہنائے گا، یا غلام آزاد کرے گا۔ تو غلام والی بات نہیں ہے، یہی ہے بس وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا کھانا کھلائے، اور یا یہ کہ کپڑا پہنائے 10 مسکینوں کو۔ تو وہ حانس کہتے ہیں قسم کو توڑنا، تو فرمایا قسم توڑے نہ، آپ اپنی پوری کریں، اور جب پوری کر لے گا تو اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ، بے شک ہم نے پایا ان کو، صابرن صبر کرنے والا، کہ بڑا صبر کیا جی، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا جب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی اچھے بندے تھے، بڑے نیک، بڑے صالح۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اواب رجوع کرنے والے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔